عمران احمد خان نیازی۔ عمران خان کا بچپن کسی راجا مہاراجا سے کم نہیں تھا۔ 4 بہنوں کا اکیلا لاڈلا بھائی، امیر خاندان، بہت سے چاچا زاد بھائی، بہترین سپورٹس مین اور اچھی تعلیم بھی ساتھ ساتھ۔ عمران خان ایک امیر خاندان میں پیدا ہوئی۔ ویسے تو پیسے بھی بہت زیادہ تھے لیکن ہسٹری بھی اچھی تھی۔ عمران خان کے دادا کے دادا کے دادا ہیبت خان نیازی وہ شیر شاہ سوری کے جنرل تھے جنہوں نے سندھ، پنجاب اور کشمیر کو فتح کیا، لیکن عمران خان کوئی فوجی جنرل نہیں بنے کیونکہ ان پر ان کی والدہ کے خاندان کا زیادہ اثر پڑا۔ عمران خان کے والدہ کے خاندان سے 2 کرکٹرز پاکستان کی طرف سے کھیل چکے ہیں اور انہی کی وجہ سے عمران خان کو بھی کرکٹ سے دلچسپی ہو گئی۔ عمران خان اپنی دور کا سب سے بڑا کھلاڑی، پاکستان کا سب سے بڑا سپر سٹار۔ عمران خان دنیا کے واحد وزیر اعظم بنے جنہوں نے ایک ورلڈ کپ بھی جیتا۔ عمران خان کی جوانی بہت سی الزامات سے دوچار ہوئی۔ پلے بوائے، وومنائزر، کسی نے کہا جوا کھیلتا ہے، کسی نے کہا ڈرگ ایڈکٹ، یہ نشہ کرتا ہے۔ اب کیا سچ ہے کیا جھوٹ، لیکن عمران خان کی کنٹروورسیز بھی کم نہیں۔ پھر سیاست میں آنے کے بعد عمران خان پر پتہ نہیں کیسے کیسے الزامات لگے۔ نوعمری میں عمران خان کو صرف ایک ہی شوق تھا اور وہ تھا پتنگ بازی، لیکن عمران خان نے کبھی بھی اپنے پیسوں سے پتنگ خرید کر نہیں اڑائی، ہمیشہ لوٹ کر ہی اڑایا کرتے تھے۔ عمران خان کے کرکٹ کا آغاز ایٹرسن کالج میں ہوا۔ یہ لاہور کا ایک ایلیٹ کلاس کا کالج ہے اور اس کالج کی کرکٹ ٹیم میں عمران خان کو جگہ مل گئی۔ ایٹرسن وہ کالج ہے جہاں ملیشیا اور انڈونیشیا کے شہزادے تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر یہاں سے عمران خان پہنچے آکسفورڈ یونیورسٹی میں۔ آکسفورڈ میں عمران خان کے ریکارڈز کا آغاز شروع ہوا۔ وہ نہ صرف آکسفورڈ کی کرکٹ ٹیم کے کیپٹن بنے بلکہ وہ آکسفورڈ کے پہلے نان انگلش کیپٹن بھی بنے۔ آکسفورڈ کے کرکٹ ٹیم کی کیپٹنسی کے بعد انگلینڈ کرکٹ ٹیم میں آسانی کے ساتھ اپنی جگہ بنا سکتے تھے، لیکن عمران خان کے کزن ماجد خان نے انہیں سمجھایا کہ آپ جو عزت پاکستان کو دلا سکتے ہیں وہ انگلینڈ کو نہیں۔ اور یوں 3 جون 1971 کو برمنگھم میں عمران خان کا پاکستان کی ٹیم کی طرف سے ڈیبیو ہوا، اور وہ کیا بیکار ڈیبیو تھا۔ عمران خان کو اپنی پہلی وکٹ اپنی ڈیبیو کی 3 سال بعد یعنی 1974 میں ملی۔ اس وقت لگتا تھا کہ عمران خان ایک عام سا بندہ ہے جو کسی بھی وقت ٹیم سے نکالا جا سکتا ہے، لیکن عمران خان نے اپنی بالنگ پر خاص توجہ دی۔ اس کے لیے اس نے کڑی محنت کی، ٹریننگ کو اپنا جنون بنایا۔ اپنی ڈیبیو کے 6 سال بعد پہلی بار عمران خان 5 وکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے اور پاکستان نے آسٹریلیا کو اس کے گھر میں شکست دی۔ سڈنی ٹیسٹ کے بعد عمران خان اور پاکستان کرکٹ ٹیم نے مڑ کر نہیں دیکھا۔ عمران خان کو جلد ہی کیپٹن بنا دیا گیا اور ایک کے بعد ایک فتح ملتی گئی۔ عمران خان کی کپتانی میں پاکستان انڈیا کو 10 سال مسلسل ہراتا گیا۔ وسیم اکرم، وقار یونس، سعید انور اور انضمام الحق جیسے پلیئر پاکستان کو ملے اور پاکستان کی ٹیم دنیا کے نمبر 1 کرکٹ ٹیم بن گئی۔ 1987 میں ورلڈ کپ آ رہا تھا اور ورلڈ کپ ساؤتھ ایشیا میں کھیلا جا رہا تھا۔ عمران خان ورلڈ کپ جیت کر ریٹائر ہونا چاہتے تھے، لیکن پاکستان کا یہ ورلڈ کپ جیتنا خواب ہی رہ گیا۔ عمران خان 16 سال کے کیریئر کے بعد کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے چکے تھے۔ 1987 میں پاکستان کے پریزیڈنٹ تھے جنرل ضیاء الحق۔ وہ خود بھی کرکٹ کے بہت شوقین تھے اور یوں جنرل ضیاء الحق نے عمران خان سے ریکویسٹ کی کہ وہ ٹیم کی کپتانی دوبارہ سنبھال لے، اور اسی طرح عمران خان دوبارہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی قیادت کرنے لگے۔ 1992 کا ورلڈ کپ قریب تھا، اس لیے عمران خان کو دوبارہ اپنے خواب پورا کرنے کا موقع ملا۔ ورلڈ کپ شروع ہوا تو پاکستانی ٹیم پہلے 5 میچز میں صرف ایک ہی میچ جیت پائی، اور وہ بھی زمبابوے جیسے کمزور ٹیم سے۔ ویسٹ انڈیز، ساؤتھ افریقہ اور انڈیا سے بھی ہارنے کے بعد ٹیم سے وطن کی امیدیں ختم ہو چکی تھیں، لیکن کپتان عمران خان اتنی آسانی سے ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے۔ پاکستان کا اگلا میچ آسٹریلیا کے ساتھ ہوا جس میں پاکستان نے آسٹریلیا کو شکست دے کر ورلڈ کپ سے باہر ہونے سے بچ گیا۔ پاکستانی عوام میں ایک بار پھر امید کی کرن اٹھی۔ عمران خان نے بار بار جیت کا اعلان اس عزم سے کیا کہ لوگ حیران ہونے لگے۔ اب پاکستان کو سیمی فائنل تک پہنچنے کے لیے نیوزی لینڈ جیسی ٹیم کو ہرانا تھا، جو کہ پاکستانی ٹیم کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ عمران خان کی قیادت میں ایسا ہی ہوا اور پاکستان ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچ گیا،
جہاں اس کا مقابلہ انگلینڈ سے تھا۔ 25 مارچ 1992 کی صبح میچ شروع ہوا۔ میلبرن کے عظیم الشان اسٹیڈیم میں 87,000 تماشائی موجود تھے۔ پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 249 رنز کا ٹارگٹ بنایا، جو کہ اس وقت کا سب سے بڑا ٹارگٹ تھا۔ ورلڈ کپ میں دونوں ٹیموں نے صرف ایک ہی چھکا لگایا اور وہ بھی کپتان عمران خان نے لگایا۔ عمران خان نے 50ویں اوور کی دوسری گیند پھینکی اور رمیز راجہ نے آخری انگلش کھلاڑی کا کیچ پکڑا اور گراؤنڈ میں ہر طرف پاکستان اور عمران خان زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے۔ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ورلڈ چیمپئن بن چکا تھا۔ عمران خان بہت خوش تھے لیکن اپنی ماں کی یاد میں دکھی بھی تھے۔ عمران خان کی ماں کو کینسر ہو چکا تھا۔ جب عمران خان کو اپنی ماں کی وجہ سے کینسر کا پتہ چلا کہ اس سے لڑنا کتنا مشکل ہے، اس میں کتنی کیئر کرنی پڑتی ہے اور اس میں کتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے، عمران خان نے سوچا کہ اگر کسی غریب کو کینسر ہوتا ہوگا تو وہ اس کا علاج کیسے کرتا ہوگا۔ اس لیے عمران خان نے فیصلہ کیا کہ میں ایک کینسر ہسپتال بناؤں گا جس میں غریب لوگوں کا مفت میں علاج ہو سکے گا۔ کینسر ہسپتال بنانے کے لیے عمران خان کو بہت سارے پیسوں کی ضرورت تھی۔ عمران خان سے جتنا ہو سکا اس نے پیسے کمائے۔ انہوں نے بہت سے کمرشلز کی، جتنے میچ کھیل سکتے تھے اتنے کھیلے، کالمز لکھے۔ پیسے کمانے پر ان پر پہلا سب سے بڑا الزام آتا ہے جوئے کا۔ جوئے کا یہ الزام کبھی ثابت نہیں ہو سکا، لیکن کہا جاتا ہے کہ عمران خان اپنی ٹیم کی جیتنے پر شرط لگاتے تھے اور اس طرح سے پیسے کماتے تھے۔ دوسرا مشہور الزام عمران خان پر پلے بوائے کا ہے۔ نہ جانے کتنی لڑکیوں کے دلوں پر اس کھلاڑی نے راج کیا۔ ایک طرف تو عمران خان دنیا کے سب سے اچھے پلیئرز میں شامل تھے اور دوسری طرف وہ خوبصورت بھی تھے۔ عمران خان کے بہت سے افیئرز مشہور ہیں۔ زینت امان کا افیئرز سب سے مشہور رہا۔ زینت امان نے ایسی حرکتیں کی جس کی وجہ سے لگا کہ عمران خان اور زینت امان کا افیئر چل رہا ہے، لیکن عمران خان کی طرف سے زینت امان کو کوئی خاص پوزیشن نہیں ملی۔ اس کے بعد ایک اور مشہور سیتا وائٹ کیس کہا جاتا ہے۔ عمران خان کی زندگی کا بہت سا حصہ انگلینڈ میں گزرا۔ وہاں پر اس کی ملاقات سیتا وائٹ سے ہوئی۔ سیتا وائٹ نے عمران خان پر الزام لگایا کہ وہ میری بچی کا باپ ہے۔ سیتا وائٹ کا کہنا ہے کہ ان کی بیٹی ٹائرن کا پتا عمران خان ہی ہے اور دوسری طرف عمران خان اس سے انکار کرتے ہیں۔ جب کبھی بھی عمران خان سے اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ ایک مولوی اور شریف تھے، بلکہ عمران خان کہتے ہیں کہ اس وقت میرا ایمان کمزور تھا اور وہ ایک سچے مومن نہیں تھے اور مجھ میں بہت سی خرابیاں تھی، لیکن جوانی کے بعد جب عمران خان کو ٹائم ملا تو قرآن و حدیث اور علامہ اقبال کو پڑھتے اور ایک سچے مومن اور عظیم لیڈر بنتے گئے اور یہاں سے ان کی زندگی بدل گئی اور ایک نئی دور کا آغاز ہوا۔ عمران خان ہر جگہ نیشنل ڈریس پہننے لگے، اردو بولتے تھے، نمازوں کی پابندی کرنے لگے، یعنی ایک مضبوط پاکستانی اور مسلمان بنتے چلے گئے۔ عمران خان کی بیوی جمائمہ خان نے بھی عمران خان کے ساتھ پاکستان میں رہنے لگی۔ شروع میں تو عمران خان کو سیاست میں آنے کی کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن پھر اس کے بعد 1996 میں انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بنائی، PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف۔ شروع میں تحریک انصاف کو ٹانگا پارٹی بھی کہا جاتا تھا۔ عمران خان کی سیاست میں آنے کے بعد عمران خان پر الزامات کی بارشیں شروع ہو گئی، یہودی ایجنٹ، وومنائزر، نشیڑی وغیرہ وغیرہ، ایسے الزامات لگتے گئے، لیکن وہ عمران خان ہی کیا جو ڈیٹ نہ ہو۔ سارے سیاستدان ایک طرف اور عمران خان ایک طرف۔ 16 سال تک عمران خان کو سیاست میں کوئی بڑی کامیابی نہیں مل سکی۔ عمران خان کی سیاسی پارٹی ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی۔ عمران خان کی انتھک محنت اور کوششوں کے بعد ایک نئی صبح کا آغاز ہوا۔ 2018 کی الیکشن میں عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہوئی اور جو عمران خان نے جو خواب دیکھا پاکستان کی وزیر اعظم کا، وہ خواب پورا ہو گیا۔ عمران خان ایک زبردست کرکٹر رہے اور آج کل عمران خان کو ہر جگہ پیار مل رہا ہے۔ 40 سال کی عمر میں ورلڈ کپ جیتنا، پاکستان جیسے ملک میں کینسر ہسپتال بنانا، عمران خان دی ہانسٹ لیڈر آف پاکستان۔ عمران خان کی حکومت کچھ وجوہات کے بنا پر ختم ہو گئی، لیکن اب ایک بار پھر عمران خان کی حکومت واپس آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔